کہیں آپ قرآن کو غلط طریقے سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آئیے قرآن کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آج کی ہماری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129، اور اس آیت میں تجویدی قاعدوں کو بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ابھی یہاں تک کے قاعدوں کو سمجھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، یہاں پر میں نے اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھا ہے، وَلِلَّهِ، وَلِلَّهِ نہیں پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آتا ہے تو پھر اللہ کے نام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے اندر غلطی کیا کرتے ہیں؟ واو کو تو کھینچتے ہیں لیکن میم کو کھینچ کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ دونوں کو کھینچنا ہے۔ کیوں؟ کھڑا زبر ہے اس کے اوپر اور کھڑا زبر کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے اسی طریقے سے میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو دونوں کو کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سماوات وما فی الارض، یہ ضاد ہے، ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم نے ارض پڑھا تو یہ ساؤنڈ زا کا ہو جائے گا، اور یہاں پر ضاد ہے، زا نہیں ہے۔ اگر لفظ بدل جاتا ہے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کا ضاد صحیح طریقے سے نکلے، اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ یغفر، غین کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لمن یشاء، یہاں پر دو قاعدوں کو سمجھیے گا۔ پہلا قاعدہ ہے یہاں پر ادغام یرملون۔ ادغام یرملون کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے یا تو نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، تو یہاں پر نون ساکن ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری شرط ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد میں یہ چار حروف ہیں، یہ آ جائیں، یا میم واو نون، تو یہاں پر ان چار حرفوں میں سے یا ہے، یہ والا، ٹھیک؟ تو دونوں شرط یہاں پر پائی جا رہی ہیں، نون ساکن بھی ہے اور یا بھی ہے۔ تو اب اس نون کا یا میں ادغام کر دیں گے، مکس کر دیں گے اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے، لیمن، اس طرح سے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے یہاں پر بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اگر سیکنڈ کے حساب سے وقت لگائیں تو 4 سے 5 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے۔ لمن یشاء، اس طرح سے۔ وَيُعَذِّبُ، یہاں ذال ہے، زا نہیں ہے، یہاں بھی پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، یعذب پڑھتے ہیں۔ اگر یعذب پڑھیں گے تو یہ ساؤنڈ زا کا ہے، اور یہاں بھی ذال کی جگہ پھر زا آ جائے گا اور معنی اس کے بھی بدل جائیں گے، اس لیے ذال کو نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا پروننسیشن کیا ہے؟ زبان کی نوک کو یہاں ٹچ کرنا ہے اوپر دانتوں کے کنارے سے۔ یعذب من یشاء، اس کے اندر وہی دونوں قاعدے ہیں جو یہاں پر آپ کے پائے جا رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ ادغام کا ہے، دوسرا قاعدہ مد متصل کا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے اور یہاں کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ واللہ غفور رحیم، یہاں پر اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ واللہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ غفور کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور ان دونوں را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غفور رحیم۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 129 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس آیت کو ایک بار پڑھ کے دیکھ لیں، جو تجویدی قاعدے ہم نے سیکھے ہیں اس کے حساب سے کیسے پڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ